شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ درود و سلام ہو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، آپ کے آل پہ، آپ کے اولاد پہ اور آپ کے اصحاب پہ، اور جو آپ کی اتباع کرے۔ حضرات گرامی، چھٹے بارے میں سب سے پہلی بات یہ بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ غلط بات کو پسند نہیں کرتے۔ اسی طرح بے ضرورت بلند آواز سے بات کرنے کو پسند نہیں کرتے، بلکہ آواز کی سطح جو ہے وہ درمیانی ہونی چاہیے۔ لیکن اگر وہ شخص ہے جس پہ ظلم ڈھایا گیا ہو، اپنے ظلم کی فریاد رسی کے لیے وہ آوازیں تیز کرتا ہے یا احتجاج کرتا ہے، یا جن قوموں پہ ظلم ڈھایا جاتا ہے وہ احتجاج کرتی ہیں، تو ان کو چھوٹ ہے۔ دوسری بات یہ بتائی گئی کہ اہل کتاب کے مختلف غلط عقیدے ہیں، یعنی یہودیوں کا یہ کہنا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی طرح طرح کی گستاخیاں، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے عیسائی جو ہیں سیدہ مریم علیہ السلام کے متعلق غلط عقیدہ رکھتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ کے بارے میں وہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کو شہید کر دیا گیا، حالانکہ حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے زندہ اٹھا لیا اور وہ پھر اخیر میں تشریف لائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے۔ اسی طرح اس میں یہ بات بھی بتائی گئی کہ ہر اعتبار سے رشتہ داروں کے ساتھ، اجنبیوں کے ساتھ، بلکہ انسانی بنیادوں پہ کافروں کے ساتھ جو عہد و پیمان کیا جائے، جو معاملات کیے جائیں، اس کو پورا کیا جائے اور اس میں کمی نہ کی جائے، عہد شکنی نہ کی جائے، اور فرما دیا کہ اوفوا بالعقود۔ اسی طرح ایسے احکام بھی اس میں دیے گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حرام غذاؤں کا تذکرہ کیا، حلال غذاؤں کا تذکرہ کیا اور اس کی تفصیلات بتائی۔ اسی طرح وضو کے حکم کی آیت اتری کہ وضو میں کون سے جو ہے چہرہ دھویا جائے، اسی طرح ہاتھ دھوئے جائیں، اسی طرح مسح کیا جائے، اسی طرح دونوں پاؤں دھوئے جائیں، تو 4 فرض کو اس میں بیان کیا۔ اور اسی طرح حدث اصغر اور حدث اکبر، یعنی وضو کی ضرورت ہو تو وضو کیا جائے، غسل کی ضرورت ہو تو غسل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی حکم دیا کہ انصاف قائم کیا جائے۔ یہ بہت اہم چیز ہے، انصاف سب سے پہلے اپنی ذات کے ساتھ، کہ آپ کے اللہ نے آپ کو جو جسم دیا ہے یہ امانت ہے، اس کا صحیح استعمال، آنکھوں کا صحیح استعمال، ہاتھ کا صحیح استعمال، پیر کا صحیح استعمال، پیٹ کا صحیح استعمال، فکر اور سوچ کا صحیح استعمال۔ ہمارے وہ نوجوان جو کہ فکر کے استعمال میں کوتاہیاں کرتے ہیں، خاص طور پہ موبائل اور اس سے متعلق جو اس کے اندر جو چیزیں ہیں، ان کے فکر کو، سوچ کو منفی بناتی ہیں اور ان کی قوت کو زائل کرتی ہیں۔ اس واسطے اس سے احتراز کرنا اور پرہیز کرنا ضروری ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب اور انبیاء کے ساتھ اہل کتاب کا کیا رویہ رہا ہے وہ بتایا، اور اس کا اللہ نے تعارف کرایا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام جس سرزمین پہ یعنی فلسطین ان کو جانے کی دعوت دی گئی اور انہوں نے 2 ٹوک وہاں پہ حق کا اعلان کیا، خیر پہ آمادہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ فلسطین ہمیشہ مقدس زمین رہی ہے اور اس پہ قدسیوں کا ہمیشہ جو ہے قبضہ رہا ہے۔ آج کے حالات میں جو کچھ وہاں کے حالات ہیں وہ آپ جانتے ہیں، دعا کرنی چاہیے، ہمارے اختیار میں یہی ہے۔ اسی طرح ناحق قتل جو ہے سنگین جرم ہے، ناحق قتل سنگین جرم ہے۔
بغیر حق کے، بغیر کسی کو قتل کر دینا ایسا ہے جیسا کہ پوری دنیا کو قتل کر دیا، انسانیت کو قتل کر دیا۔ ایک انسان کا قتل کرنا ناحق ایسا ہے جیسے پورے انسانیت کو قتل کر دیا۔ اتنا سنگین جرم قتل کرنا ہے۔ یہ بھی ہمیں بار بار اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے کہ معمولی باتوں پہ ہمارے یہاں الفاظ آتے ہیں، مختلف الفاظ آتے ہیں، دھمکیوں کے اور جان لینے کے الفاظ آتے ہیں، اس سے گریز کرنا چاہیے اور ذہن کو مثبت بنانا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابیں اتاری، اللہ کے احکام آئے، ان کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح یہودیوں، عیسائیوں اور ان کو حقیقی جو ہے ان کو تعلیم دی گئی۔ اور یاد رکھیے، ایک مسلمان کے لیے یہودی سے یا عیسائی سے یا کسی دوسرے مذہب کے ماننے والے سے سچی دوستی جو ہے جائز نہیں ہے، دلی دوستی بالکل جائز نہیں ہے۔ ایک انسانی تعلق مدارات ہے، اخلاق ہے، برتاؤ ہے، اچھا برتاؤ ہے۔ اگر ان کو کوئی ضرورت ہے تو اس کو پورا کر دینا یہ انسانی بنیادوں پہ ہے، لیکن قلبی ضرورت، قلبی محبت کسی یہودی سے یا کسی عیسائی سے یا کسی کافر و مشرک سے درست نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ اسی لیے ان تمام چیزوں سے گریز کرنا چاہیے۔ اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں کے جو شبہات ہیں اور عیسائیوں نے جو غلط عقیدے رکھے ہیں اس سے گریز کرنا چاہیے۔ آج کے ماحول میں بہت سے نوجوانوں کے اندر بعض ایسی گمراہیاں پھیل رہی ہیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یا حضرت مہدی علیہ السلام کے بارے میں، اور طرح طرح کے فرقوں کی شکل اختیار کیے ہیں۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، یہ یقینی طور پہ ماننا ہر جو ہے مسلمان اسی وقت ہوگا جب کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانے گا، اور دیگر فتنوں سے گریز کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت یافتہ فرما اور گمراہیوں سے بچا۔